بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر ہے اس ذات کا جو تمام جانوں کا خالق مالک رازق ہے۔ آج یقین جانیے کہ میری روح خوش اس لیے ہے کہ آج میں وہ شہر جو ماں ہے، جو باقی پاکستان کے تمام اکائیوں، وہ لوگ جو اضطراب میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے لیے مداوا اللہ نے اس شہر کو بنایا، اور اس شہر کے دل میں لیاری ایسے غیرت مند، ایسے پاکستانی، ایسے اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے کہ جنہوں نے پاکستان کو کھیلوں کے میدان میں وہ عزت بخشی، چاہے وہ فٹ بال ہو، چاہے وہ باکسنگ ہو۔ پھر جمہوریت کی جب بات کریں، اپنے حقوق، انسانوں کے حقوق، ایک معاشرے میں جو بنیادی حقوق اور قوانین ہیں، تو سیاست اور جمہوریت کے لیے لیاری نے جو رول پلے کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ ہر دور میں ان کی قربانیاں وہ کھل کے سامنے نظر آئیں، لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ جن کو اللہ نوازتا ہے، پھر اپنی اوقات جب وہ بھولتے ہیں اور انسانوں کو چھوڑ کے اپنے ذاتی ملکی مفادات کو چھوڑ کے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، تو پھر ان ماؤں سے کوئی پوچھے جب ان کے پیارے ان کے سامنے یا مار دیے جاتے ہیں یا ان کی لاش ڈھیتی ہیں، ان بزرگوں سے کوئی پوچھے کہ گھر میں جوان کی لاش اور وہ اذیت اور اضطراب کیا چیز ہے، پھر اس یتیم بچوں سے، ان مکینوں سے کوئی پوچھے کہ امن کس چیز کا نام ہے۔ تو آج اس نئے پاکستان میں اپنے پیارے بھائی عبدالشکور شاہ صاحب کو نہ صرف آج میں آیا ہوں ان کے پاس، علیم عادل شیخ صاحب، ہمارے ایم پی اے صاحب، وہ تمام پی ٹی آئی کے ورکرز، وہ یوتھ، بزرگ، جوان، جنہوں نے اللہ کے بعد ناممکن کو ممکن بنایا۔ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان کے بیچ موجود ہوں، اور میسیج یہ ہے کہ اب عام پاکستانی کی عزت اللہ کے بعد ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے پاکستانیوں کو عزت دینی ہے۔ ہم نے محروم طبقات، وہ لوگ جن کا اعتماد اس سسٹم سے، اس ملک سے خدا نخواستہ اٹھ چکا تھا، جو صبح نکلتے تو اللہ توکل نکلتے، آج سلام میں پیش کرتا ہوں لا انفورسنگ ایجنسیز کو۔ رینجرز کا رول ایگزمپلری ہے، پولیس نے بھی شہادتیں دی ہیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ نیشنل ایکشن پلان، نیشنل سیکیورٹی، تمام اکائیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ باذن اللہ پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ، اسٹیٹ آف دی آرٹ، تمام وہ سہولیات، کیونکہ یہ شہر دنیا کے ان شہروں میں ہے جس کو اللہ نے بہت نوازا۔ یہ روشنیوں والا شہر دوبارہ آباد ہوگا، اور انشاءاللہ ایسے آباد ہوگا کہ یہ پوری اس ریجن کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے خیر کا اور عزت کا سبب بنے گا۔ میں آپ کو یہ بڑی ایمانداری سے بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو ڈرایا جائے، ان کو خوف میں مبتلا کیا جائے، ان کو، ان کے گھر والوں کو کسی طریقے سے یہ میسج دیا جائے کہ شاید خدا نخواستہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جس سے ان کی جانوں کو خطرہ ہو، میں آج لیاری سے یہ میسج دینا چاہوں گا، جن کا ہونے کا یقین اللہ سے ہوتا ہے، جو اطیع اللہ و اطیع الرسول اور خاتم النبیین کی سنتوں سے ہوتا ہے، جن کی زندگی کا مقصد فلسفہ حسین ہوتا ہے، جو ظالم کے آگے ڈٹتے ہیں، اور ان لوگوں کو جن کو ہر لیول پر دور رکھا گیا، جن کی تذلیل کی گئی، وہ نادار، وہ مسکین، وہ یتیم، وہ محروم طبقات کے سروں پر ہاتھ رکھ کے انشاءاللہ ان کے لیے ہم ہر لیول پر جائیں گے، عزت دیں گے،
بہت ہو چکا، بہت سے پاکستانیوں کا، نہتے پاکستانیوں کا خون بہہ چکا ہے. ہم نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم نے اپنی نااہلیوں کی وجہ سے اپنے پیاروں کو کھویا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو گلے لگایا جائے. ہم جس مذہب کے پیروکار ہوں، جس مسلک کے ماننے والے ہوں، جس نظری اور سوچ اور فکر کے ماننے والے ہوں، جو بھی ہوں لیکن ہوں پاکستانی، ہم ان کو گلے لگائیں گے، ہم ان کو عزت دیں گے، ہم ان کو یہ احساس دلائیں گے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے جان و مال کا تحفظ دینا. انشاءاللہ میری کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اور بزرگوں اور جوانوں اور آنے والی نسلوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ نئے پاکستان، یہ جو عزم ہے ہمارے محترم آنریبل پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بیوروکریسی سے ملتے ہیں انہیں ایک بات کہتے ہیں کہ میرے پاکستانیوں کو عزت دو. جب وہ کسی غیر ملکی کسی بھی وفد سے ملتے ہیں ان سے ایک بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے مفادات پرائورٹی نمبر 1 ہے. جب ہم اپنے لوگوں کو عزت دیں گے، جب ہم انہیں گلے لگائیں گے، انشاءاللہ باذن اللہ پاکستان کے اندر وہ تمام ادارے جو پہلے پاکستانیوں کی تذلیل کا سبب بنے، اب انشاءاللہ وہ اداروں پر ایسی انویسٹمنٹ ہوگی کہ اس میں کہ اگر کوئی پرائم منسٹر ہے، اگر کوئی بہت بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے اور اس نے اس ملک اور ریاست کے ساتھ خیانت کی تو انشاءاللہ وہ قانون کے شکنجے سے نہیں بچے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں اقتدار میں ہوں، میری تو قربانیاں ہیں، میں نے تو یہ کیا. ہم عموماً سنتے ہیں کہ جی سیاسی ورکرز عزت ہیں، ہم سیاسی ورکر ہیں سارے. ایوانوں میں سنتے ہیں کہ ہم نے کوڑے کھائے، ہم نے قیدیں کاٹی. بے شک ورکر پولیٹیکل کلچر میں نظریاتی سوچ رکھنے والے قربانیاں دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ بارڈرز پہ وہ جوان جو اپنی ماں، باپ، بیوی، بچے، اپنی تمام تر خواہشات میرے اور آپ کے بہتر مستقبل کے لیے جب قربان کرتے ہیں، اپنے جب جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ قربانی لازوال ہے. ہم نے سب کو گلے لگانا ہے. سول ملٹری ریلیشن، تمام پولیٹیکل پارٹی، صوبائی حکومتیں، ہم سب کو گلے لگائیں گے کیونکہ پاکستان کمز فرسٹ. جب پاکستان کی سوچ ہوگی تو انشاءاللہ یہ قوم آگے جائے گی. اور اگر کوئی اقتدار کے نشے میں یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں پاکستانیوں کی تذلیل کروں تو یاد رکھیے اللہ کو اپنی ذات کے بعد اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، اور ریاست پاکستان کا آئین قرآن اور سنت کے تابع ہے. عدالتیں آزاد ہیں اور ہم یہ کسی کو اختیار نہیں دیں گے، نہ یہ اختیار ہمیں ہے نہ کسی ہے کہ پاکستانیوں کے جان و مال سے کھیلا جائے. انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ ہے. میں بار بار آؤں گا، اپنے بھائیوں کے پاس آؤں گا، آپ سب کے پاس آؤں گا، بغیر روٹ لگائے، بغیر پروٹوکول. ہم پھرتے ہیں، ہم جاتے ہیں. کل میں پاسپورٹ نادرا آفیسز گیا ہوں، آج بھی پھر رہا ہوں اور یہ باور کرا رہا ہوں کہ خاتم النبیین کا خاصہ کیا تھا. جب غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو اپنی چھاتی کو دشمن کے لیے آگے رکھتے، اگلوں کی اولادوں کو آگے نہ کرتے. جن کا ہونے کا یقین اللہ سے ہوتا ہے وہ خوف میں مبتلا نہیں ہوتے. اور وہ تمام قوتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ کراچی کو یرغمال کر لیں گے، پاکستانی قوم کو ڈرا لیں گے، ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ جلد از جلد قبلہ درست کر لو. یہ نیا پاکستان ہے، اس پہ اب یہ کھیل ختم ہے. اب صرف اور صرف قانون کی علمداری ہوگی اور پاکستانی مفادات اور قوانین پاکستان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ایک دفعہ پھر عبدالشکور شاہ صاحب کا، عادل شیخ صاحب کا، اپنے ایم پی اے صاحب کا، اپنے تمام لیاری کے، تمام پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹرز کا سب کا تہ دل سے مشکور ہوں. اللہ رب العزت اس دھرتی ماں کو تا قیامت سلامت رکھے. اللہ رب العزت ہمیں ایسا ملک بنائے، ایسی ریاست بنائے جو نیریٹو ہے مدینہ کی ریاست، نیا پاکستان، کہ پھر روز محشر کے دن انشاءاللہ 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 باذن اللہ خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پاکستانیوں پر فخر کریں. پاکستان زندہ باد.
آپ اس علاقے میں موجود ہیں جہاں لوگوں نے بلاول بھٹو کے مقابلے میں شکور شاد کو ووٹ دیا. بلاول بھٹو یہاں سے آ رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ کی اب وفاقی حکومت ہے. لیاری آپ سب ہمیشہ کہتے رہے کہ پسماندہ علاقے ہیں, پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں, ان پہ بات نہیں کر رہے. آپ کی وفاقی حکومت لیاری کو کیا دے گی؟ دیکھیے جی, ابھی جب میں آیا ہوں, میں کلاس 5 میں تھا, تب سے کراچی 3 مہینوں کی چھٹیاں ملیر کینٹ میں میرے بڑے بھائی ہوتے تھے, تو گائے بگائے 3-4 دفعہ اپنی زندگی میں گرمیوں کی چھٹیاں اسکول کی کراچی میں گزاری ہیں. میں حیران ہوا ہوں, اور یہ چیز میں آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے بھی شیئر کروں گا. ابھی آتے ہوئے جو میں نے روڈوں کی حالت دیکھی ہے, صفائی کی حالت دیکھی ہے. میرا کوہاٹ سے تعلق ہے, میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کوہاٹ کی روڈیں لیاری سے 100 گنا بہتر ہے. وہاں کا انفراسٹرکچر یہاں سے 100 گنا بہتر ہے. اور کراچی میں جو حالات ہیں, پینے کا پانی نہیں ہے, بہت سارے پرابلمز ہیں, ایسے مسائل ہیں جن کو میں خود دیکھ رہا ہوں. تو میں یہ آپ کو باور کر رہا ہوں کہ 100 ڈیز کا پلان, 6 نکاتی گورننس کا ایجنڈا, اس کے اندر 35 نکات ہیں. انشاءاللہ کراچی کو ایسا پیکج ملے گا, کراچی کو اپنا شہر سمجھا جائے گا. یہ جب ایسے کہتے ہیں یہ ماں ہے, 65% پاکستان کے خزانے میں یہاں کی کنٹریبیوشن ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایک شہر جو اگلوں کو گلے لگائے اس کو دور رکھا جائے؟ اب یہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام پیسے بھی ملتے رہے, ماضی میں پیسے کدھر جاتے رہے, وہ پیسہ جس سے عام باسیوں کی زندگیاں بہتر ہونی تھی وہ کدھر گئے؟ اس کا ہم پوچھیں گے کہ جو 600 ارب سے 30,000 ارب کا یہ 10 سال میں قرضہ بڑھا, یہ پیسہ گیا کدھر؟ وہ تمام چینلز جس سے یہاں سے پیسہ نکالا گیا اس کی بھی تحقیقات ہوگی, جنہوں نے خیانت کی ان کی بھی تحقیقات ہوگی. اور یہ آپ کو میں باور کراؤں انشاءاللہ کہ لیاری تو چھوڑے, پورے کراچی, پورا سندھ, وہ تمام لوگ جو پاکستانی ہیں, چاہے وہ بلوچستان میں, چاہے وہ گلگت بلتستان, چاہے وہ آزاد کشمیر, چاہے وہ پاکستان کی جس علاقے سے ان کا تعلق ہے, چاہے وہ پنجاب سے ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا سے ہیں, ان تمام علاقوں اور پاکستانیوں کو اب اپنا سمجھا جائے گا, اور وفاق ان کو عزت دے گی, اور ایسا پروسیس ہوگا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں 3rd ٹیئر بلدیاتی نظام. خیبر پختونخوا میں فی یونین کاؤنسل 3 کروڑ روپے مل رہے ہیں, ایک ناظم کو 74 لاکھ روپے مل رہے ہیں. ہماری پشتوں میں کہاوت ہے جدے کلی سویا کلی سپے ہوئی, کہ علاقے کا جو خرگوش ہے اس کو اپنے علاقے کا کتا ہی مارتا ہے. یعنی مقصد کیا ہے کہ علاقے کے لوگوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے مسائل کیا ہیں, اسکول کے, صحت کے, باقی اوورآل انفراسٹرکچر, صفائی, صاف پینے کا پانی, وہاں کے کیا مسائل ہیں وہ مقامی لوگ سمجھتے ہیں. اور مقامی لوگوں کو اگر اختیارات نہ ہوں, فائنینشیل پاورز نہ ہوں, تو بے معنی ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ 3rd ٹیئر آف دا اسٹیٹ نیشنل ایکشن پلان کے تحت, چاہے وہ پولیس ریفارمز ہیں, نیشنل سیکیورٹی ہے, اور وہ تمام چینلز ہیں جس سے پیسہ لوٹا گیا, ان تمام چیزوں پہ بات ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ یہ آپ کو باور کرائیں کہ آپ کو اپنا حق تو خود ملے گا, جنہوں نے آپ کا حق چھینا ہے ان پر ایسے ہاتھ ڈالیں گے کہ وہ تمام پیسے پاکستانیوں کے واپس نکال کے دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ نے دہشت گردی کے واقعات کا لیاری سے سب سے زیادہ متاثر ہے, لیکن آپ نے لیاری کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دہشت گردی میں پولیٹیکل فورسز کا کتنا عمل دخل رہا ہے. یہاں کے لوگ خاص طور پہ وزارت داخلہ کے بھی بڑے متاثر رہے ہیں ماضی میں. لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے کراچی میں اس جماعت سے اتحاد کیا ہے جس پہ بھی اس طرح کے الزامات ہیں, دہشت گردی کے بھی الزامات ہیں, اور بلدیاتی ادارے بھی ہمیشہ اسی جماعت کے پاس رہے ہیں جو اس وقت کراچی میں آپ کی اتحادی جماعت ہے. میرا اشارہ MQM کی طرف ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, ہم ہر اس پاکستانی کی عزت کرتے ہیں جو پاکستان کے قانون, آئین کو عزت دیتا ہے, جو پاکستانی مفادات کو عزت دیتا ہے. یہ
کیسے ممکن ہے کہ وہ خالق کائنات جن سے ہم گڑ گڑا کے معافیا مانگتے ہیں، خود تو اپنی ذات کے لیے تو معافی مانگتے ہیں لیکن اگلوں کو گلے لگانا بھول جاتے ہیں. یہ تو خاصہ خاتم النبیین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے 2:30 بجے ابو جہل کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کیوں خلفائے راشدین، اصحاب کرام اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسی لازوال مثالیں ہمیں چھوڑ کے گئے؟ ہر وہ پاکستانی جو قوانین پاکستان کو اور پاکستان کے آئین کو عزت دیتا ہے، ہم ان کو گلے لگائیں گے، ہم ان کو مین سٹریم میں لائیں گے. ہم نے ہر کسی کو عزت دینی ہے ایز لانگ ایز وہ پاکستان کے مفادات پہ ایگری کرتا ہے. جس نے پاکستان کے ساتھ خیانت کرنی ہو، جو پاکستان کے آئین یا پاکستان کی سرحدوں یا پاکستان کے قوانین کو نہیں مانتا، ریاست پاکستان اس کے خلاف ایکشن لے گی. جہاں تک پاکستانیوں کو عزت دینا ہے، یہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے. کب تک نفرت کی سیاست، کب تک ہم ایک دوسرے کو دیوار سے لگائیں گے؟ یہاں سندھ آنے سے پہلے، کراچی آنے سے پہلے قومی اسمبلی کے ایوان میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب، اللہ نے ان کو عزت دی. جن کو صوبائی حکومتوں میں مینڈیٹ ملا ان کو عزت دیں گے. میں نے زرداری